نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم تفہیم عبارت نمبر 6 پڑھیں گے، پیج نمبر 120 صفحہ نمبر 120، تفہیم عبارت نمبر 6۔ مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ زبانوں کو ان کے ماہروں نے مختلف خاندانوں پر تقسیم کر رکھا ہے۔ ان میں دو خاندان بہت مشہور ہیں، ایک سامی اور دوسرا آریائی۔ سامی خاندان میں عربی اور عبرانی وغیرہ زبانیں شامل ہیں۔ آریائی خاندان میں نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی بہت سی زبانیں شامل ہیں بلکہ یونانی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کا شمار بھی اسی خاندان میں ہوتا ہے۔ دراصل آریائی خاندان زبانوں کا بہت بڑا خاندان ہے اور اس سلسلے کا کوئی دوسرا خاندان اس کی وسعت کی برابری نہیں کر سکتا۔ یعنی جتنی بڑی یہ زبان ہے، آریائی خاندان جتنا بڑا ہے زبانوں کا یہ خاندان، کوئی اور خاندان اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ زبانوں کے آریائی خاندان کی شعاعیں پاکستان، ایران، انگلستان اور یورپ کے مختلف ممالک تک پھیلی ہوئی ہیں۔ سوالات دیکھیں۔ سوال نمبر 1، زبانوں کے دو مشہور خاندان کون کون سے ہیں؟ زبانوں کے دو مشہور خاندان درج ذیل ہیں، ایک سامی اور دوسرا آریائی۔ زبانوں کے دو مشہور خاندان درج ذیل ہیں، ایک سامی، دوسرا آریائی۔ دوسرا سوال، عربی اور انگریزی زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ عربی اور انگریزی زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ عربی زبان کا تعلق سامی خاندان سے ہے اور انگریزی زبان کا تعلق آریائی خاندان سے ہے۔ دوسرا طریقہ جواب لکھنے کا یہ ہے، عربی سامی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور انگریزی آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ آریائی خاندان کی جن زبانوں کا اوپر ذکر کیا گیا ان کے نام لکھیں۔ اس کا جواب یہ ہوگا، آریائی خاندان میں نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی بہت سی زبانیں شامل ہیں بلکہ یونانی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کا شمار بھی اسی خاندان میں ہوتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، دنیا کے کون کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ اس کا جواب دو طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، دنیا کے وہ ممالک جہاں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں درج ذیل ہیں: پاکستان، ہندوستان، یونان، اٹلی، اطالوی اٹلی، جرمنی، فرانس، ایران اور برطانیہ۔ اور اس کا دوسرا طریقہ، آپ کے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ لائن جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، زبانوں کے آریائی خاندان کی شعاعیں پاکستان، ایران، انگلستان، اس کے ساتھ شامل کر لیں ہندوستان اور یورپ کے مختلف ممالک تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ اس طرح بھی جواب دے سکتے ہیں۔ اور عزیز طلبہ، یہاں پر ایک بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ بعض دفعہ اسٹوڈنٹس جو ہے اس کا آنسر لکھتے ہوئے ایک غلطی کر دیتے ہیں، ان کو کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، پہلے ہے سوال زبانوں کا پوچھا ہے،
یہ سوال نمبر 3 میں زبانوں کا پوچھا ہے کہ جن زبانوں کا ذکر کیا گیا، تو اطالوی یہ زبان ہے، جرمن زبان ہے، جرمن ملک نہیں ہے بلکہ جرمن زبان ہے، جرمنی ملک ہے۔ فرانسیسی زبان ہے، فرانس ملک ہے۔ اس کی وجہ سے بچوں کو بعض دفعہ جواب لکھنے میں کنفیوژن یہ ہو جاتی ہے، جو یہ اطالوی، جرمن، فرانسیسی، یونانی یہ والا جواب ہے، یہ چوتھے سوال کے جواب میں لکھ دیتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہو جائے گا۔ جب ملکوں کا نام پوچھا جائے تو اس وقت یونان، اٹلی، جرمنی، فرانس، انگلستان یہ ملک لکھنا ہے آپ نے۔ اور جب زبانیں پوچھی جائیں کہ زبانوں کا تذکرہ کریں، اس وقت اطالوی، یونانی، فرانسیسی، جرمن، انگریزی آپ نے اس طرح سے فرق کر کے لکھنا ہے۔ ہماری قومی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہماری قومی زبان آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سوال اکثر پیراگراف کے اندر نہیں ہوتا، لیکن پیپر میں کسی وقت وہ پیراگراف کے اندر سے وہ سوال آ جاتا ہے، مطلب پیراگراف کے اندر اس کا جواب موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کا الگ سے سوال کیا جاتا ہے بک کے اعتبار سے، لیکن پیپر میں وہ سوال آ جاتا ہے۔ وہ سوال ہے کہ اس عبارت کا عنوان کیا ہے؟ تو اس عبارت کا عنوان ہوگا زبانوں کے دو مشہور خاندان۔ زبانوں کے دو مشہور خاندان۔ پیراگراف نمبر 6 ختم ہوا۔ اب ہم کچھ حصہ اعراب کا پڑھیں گے۔ جی عزیز طلبہ، پیج نمبر 38 میں اعراب دیکھیں، کچھ الفاظ یہ دیکھیں، یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اب ہم ذیل میں چند مشہور الفاظ کا تلفظ تحریر کرتے ہیں۔ ایک سا تلفظ رکھنے والے الفاظ کو سہولت کے لیے ایک جگہ پر جمع کر لیا ہے اور اعراب صرف ایک کلمے پر لگائے ہیں، یعنی اگزامپل دے دیے انہوں نے، ایک ہی لفظ پر اعراب لگا دیا اور ایک باکس بنا دیا، اس باکس کے اندر اس اعراب کی طرح کے تمام الفاظ جمع کر دیے۔ دیکھیں عمل، پہلے دو پر زبر، اس کے بعد لام ساکن ہے، پہلے دو حرف مفتوح۔ اب کیسے پڑھا جائے گا؟ غرض، مرض، بدن، بدل، ادب، ازل، بشر، حسد، فلک، شفق، عدد، چمن، نمک، سحر، غلط، شرف، مثل، کہاوت کا معنی ہے، اور جنم وغیرہ۔ دوسرا لفظ عقل، پہلے پر زبر ہے اور باقی اگلے دو جو ہیں وہ ساکن ہوں گے، ان کے اوپر جزم آ جائے گی۔ حمد، وجد، صبر، صدر، نظم، نثر، نقش، رقص، فرض، عرض، عدل، قتل، دخل، ختم، رسم، بزم، تلخ، برف، ابر اور بخش وغیرہ۔ اب ہم یہاں پر اکثر الفاظ کی غلطی کر دیتے ہیں۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں حمد، صبر، نظم، نثر، فرض، قتل، دخل، رسم، تلخ، برف۔ اب ہم یہ الفاظ غلط پڑھتے ہیں اعراب کے اعتبار سے۔ جی آگے دیکھیں، جسم، پہلے کے نیچے زیر ہے اور اگلے دو ساکن ہیں، یعنی پہلا حرف مکسور اور آخری دو ساکن، جیسے اسم، حرص، ذکر، علم،
فکر، علم، عشق، شرک، عطر، بعض لوگ عطر پڑھتے ہیں، غلط ہے، عطر، مثل۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا مثل، اس کا معنی ہے کہاوت، ضرب الامثال، امثال کا واحد مثل ہوگا، اور یہ لفظ ہے مثل بمعنی مانند، کی طرح، ارد اور گرد وغیرہ۔ تو عزیز طلبہ، یہ 3 الفاظ کے اعراب ہو گئے، باقی انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ تو آپ نے 3 الفاظ کے اعراب اور تفہیم عبارت نمبر 6 کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔